अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे पर डोरे डालने की? मामी ने जोरदार थप्पड़ मारकर उसका हाथ खींचकर बड़ी महफिल में शर्मिंदा कर दिया था। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरा वाहिद सहारा मामू थे। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैं रोते हुए वहां से भागी तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और घर में दाखिल होने वाले इंसान को देखकर मेरी मामी हैरत से गंग हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरा नाम फायजा है। मेरी जिंदगी की शुरुआत ही एक अंधेरे से हुई थी। जब मैं सिर्फ 8 साल की थी, मेरी माँ और बाप एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए। इतनी छोटी सी थी कि मुझे पूरी तरह समझ ही नहीं आई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं हर वक्त अपनी माँ को आवाज देती रहती थी, उनके कपड़ों को पकड़कर रोती थी, लेकिन वो वापस नहीं आए। और जब हकीकत सामने आई तो मुझे समझ आ गई कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। मेरे माँ बाप के बाद सिर्फ एक ही रिश्ता था जो बाकी बचा था, और वो मेरे मामू थे। वो मेरी माँ के भाई थे और मुझे लेने आए तो उनकी आंखें भी रो रही थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और कहा, अब मैं तेरी माँ भी हूं और बाप भी। मैं तुझे बेटी बनाकर पालूंगा, तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और मुझे उनके साथ उनके घर ले जाया गया। शुरू में तो सब कुछ बहुत अजीब था। मैं हर वक्त खामोश रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और अक्सर माँ की तस्वीरें देखकर रोया करती थी। लेकिन मेरे मामू मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। वो रोज मेरे पास बैठते थे, मेरी कहानियां सुनते थे, मुझे कहानियां सुनाते थे और मुझे स्कूल में दाखिल करवाया गया। मेरी मामी का रवैया शुरू दिन से अजीब था। उनकी आंखों में मेरे लिए एक सर्द महरी थी और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। वो हमेशा मुझे ऐसे देखती जैसे मैं कोई बोझ हूं, जैसे मैं उनके घर में जबरदस्ती घुस आई हूं। मुझे बाद में पता चला कि मेरी माँ और मामी के दरमियान बहुत पुराना झगड़ा था। उनके दिल में मेरी माँ के लिए नफरत थी, और चूंकि मैं उनकी बेटी थी तो वो नफरत मुझ पर भी निकालती। वो मुझसे ऐसे सलूक करती जैसे मैं उनकी सुतेली बेटी हूं, नहीं कोई गैर हूं। मुझे अलग बर्तनों में खाना मिलता था और अक्सर उनका बचा हुआ खाना ही दिया जाता था। वो मुझसे घर के सारे काम करवाती, चाहे बर्तन धोना हो, फर्श साफ करना हो या कपड़े धोना हो। मैं स्कूल से आती तो मुझे पहले कामों की फहरिस्त दी जाती, और अगर कोई काम रह जाता तो मुझे मार भी पड़ती। मेरे मामू कोशिश करते थे कि मेरा साथ दें। वो जब घर में होते तो मुझ पर हाथ नहीं उठता था और मुझे आराम भी मिलता था। वो मेरे लिए चीजें लाते थे, कभी कभी छुपकर मेरी पसंद की चीजें खाने को देते थे, लेकिन उनका भी बस नहीं चलता था, क्योंकि मेरी मामी के सामने वो भी खामोश हो जाते थे। वो शायद मेरी खातिर लड़ना चाहते थे, लेकिन घरेलू सुकून के लिए चुप रहते थे। उनका एक बेटा था जलाल। वो मेरी ही उम्र का था। वो बहुत अच्छा इंसान था। हम दोनों का बचपन एक साथ गुजरा। हम एक ही स्कूल जाते थे, हम एक ही साथ खेलते थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ रोते भी थे। जब कभी मुझे मेरी मामी से मार पड़ती या कोई सजा मिलती तो जलाल मेरे पास बैठता और कहता, सब ठीक हो जाएगा। वो कभी कभी मेरे लिए चॉकलेट छुपा कर लाता और मुझे कहता, ये मेरी बहन के लिए है। मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल थी। हम दोनों एक दूसरे के राजदार थे। लेकिन जब हम 14 साल के हुए तो एक दिन अचानक मुझे पता चला कि जलाल को बाहर के मुल्क भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। मेरी मामी ने साफ साफ कहा था, इसकी पढ़ाई का माहौल यहाँ नहीं है, वो बाहर जाकर कुछ बनेगा। लेकिन मेरे दिल में शक था कि वो सिर्फ इसलिए भेज रही हैं कि वो मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि वो अक्सर कहती थी कि मैं मनहूस हूं और मेरे साथ वक्त गुजारने से उनके बेटे का भी बुरा वक्त आ जाएगा। जलाल के जाने के बाद मेरे लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। अब मेरे साथ ना कोई खेलने वाला था, ना कोई बातें करने वाला। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे दिन घर के कामों में और रातें आंखों के आंसुओं में गुजरती थी। मेरी मामी का रवैया अब मजीद सख्त हो चुका था। वो अपनी सारी थकन, गुस्सा और नफरत मुझ पर निकालती थी। वो कहती थी कि मैं इस घर के लिए बोझ हूं, और अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मुझे फेंक देती।
میں نے زندگی کو سہنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ میں چپ رہتی تھی، بس وقت کاٹتی تھی۔ ماموں کبھی کبھار مجھے سمجھاتے تھے، کہتے تھے تم بہت ہونہار لڑکی ہو، مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ وعدہ کرتے تھے کہ میری شادی کسی بہت اچھے گھر میں کریں گے جہاں پر مجھے خوشی ملے گی۔ وہ کہتے تھے کہ اس گھر میں اگر تجھے سکون نہیں ملا تو اگلا گھر تیرے لیے جنت بنے گا۔ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی اور جلال 22 سال کا تھا۔ جلال واپس آ چکا تھا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں اس کے لیے وہی بچپن والی محبت جو صرف ایک کزن یا دوست کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس سے آگے سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری مامی کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ہم دونوں کا کوئی رشتہ بنے، اور میرے ماموں بھی اس بات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی یہ رشتہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ میں باہر صحن میں بیٹھی تھی۔ میرے سامنے ایک پرانی سی بالٹی تھی جس میں میں صابن ڈال کر کپڑے دھو رہی تھی۔ میرے ہاتھ مسلسل پانی میں بھیگ رہے تھے۔ میرے ہاتھ اور صابن کی جاگ میری ہتھیلیوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور دھوپ تیز تھی، لیکن مجھے دھوپ کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی دنیا میں گم ہو کر کپڑوں پر برش مار رہی تھی کہ اچانک میری مامی غصے سے بھری ہوئی میرے قریب آئی۔ ان کی چال سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کچھ برا سننے کو ملے گا۔ ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اور چہرے پر وہی نفرت چھائی ہوئی تھی جو ہمیشہ میرے لیے مخصوص تھی۔ وہ میرے سر پر کھڑی ہو گئیں اور چیخ کر بولی کہ تم نے کپڑے دھوتے دھوتے میرا سوٹ خراب کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ 15,000 کا قیمتی سوٹ تھا جسے میں نے برباد کر دیا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مامی میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر ان کا پارا اور چڑھ گیا۔ وہ مزید غصے سے بولی، تیرے معافی مانگنے سے کیا میرا سوٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں لڑکھڑا گئی۔ میرے پیر کے نیچے زمین گیلی تھی۔ صابن کا پانی وہیں گرا ہوا تھا جہاں میں دھو رہی تھی، اور میرا پیر پھسل گیا۔ میں توازن نہ رکھ سکی اور سیدھی گیٹ کی طرف جا گری جہاں پر اینٹوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ میرا جسم ہوا میں جھولتا ہوا نیچے جا رہا تھا اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا میرا سر اب کسی نکیلی اینٹ سے ٹکرا کر پھٹ جائے گا، لیکن میرے جسم کو کسی نے آسمان سے آ کر تھام لیا تھا۔ میرے گرد گرد کی ہوا رکی اور دو مضبوط بازوؤں نے مجھے زمین پر گرنے سے پہلے ہی قابو میں کر لیا۔ میری کمر کو کسی نے بہت نرمی سے پکڑا اور میرے ہاتھ کسی کی چھاتی سے لگے تھے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ جب کچھ پل بعد میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ میرے سامنے جو چہرہ تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جلال کا تھا، وہی جلال جو میرے بچپن کی یادوں میں تھا، لیکن اب وہ جلال نہیں رہا تھا، وہ ایک مکمل جوان مرد بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں اور چہرہ سنجیدہ، اس کی باہوں میں ایک مضبوطی تھی اور آواز میں اعتماد۔ میں حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اندر سے خوش ہو گئی تھی، کیونکہ 8 سال بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے لبوں پر شرارت تھی۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے آنے کی خبر ملی تو بھاگی بھاگی چلی آئی ہو۔ میں نے ابھی تک اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، میں صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی جلال تھا، میرا دوست، میرا کزن، میرا ساتھی۔ لیکن پھر منظر بدل گیا۔ میری مامی بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور جیسے انہوں نے جلال کو دیکھا ان کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، جلال میرا بیٹا، تم کہاں سے آ گئے؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں۔ جلال نے ہنستے ہوئے کہا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کیونکہ 2 دن بعد میری سالگرہ، اور میں چاہتا تھا اس بار میری سالگرہ میرے گھر والوں کے ساتھ منائی جائے۔ مامی اس کی بات سن کر اور زیادہ خوش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی جیسے ان کی دنیا کی ساری خوشی لوٹ آئی ہو۔ انہوں نے مجھے ایک بار پھر نظر انداز کیا اور کہا، تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ جا جا کر کوئی اچھا سا کھانا بنا، جلال آیا ہے، آج کھانے میں مزہ آنا چاہیے، آج کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا، جیسے وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔
जो कुछ मिनट पहले हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अंदर की तरफ चल पड़ी। मेरे कदम भारी थे, लेकिन दिल के अंदर हल्की सी चमक थी। शायद जलाल के वापस आने से मेरी जिंदगी के रंग बदले, शायद अब कुछ और हो, लेकिन मेरे अंदर एक खौफ भी था, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां डर भी होता है। और मैं इस उम्मीद और खौफ के बीच खामोशी से किचन की तरफ चल दी। जब जलाल यहां से गया था तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन की हर खुशी, हर याद एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वो मेरे साथ खेलता था, मुझे हंसाता था, और जब मैं रोती थी तो मेरे आंसू पूंछता था। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया था। अब मैं समझ चुकी थी कि मामी मेरी और जलाल की दोस्ती को कभी कबूल नहीं करेंगी। मैंने खुद को पीछे कर लिया था और ये दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं जलाल से दूर रहूंगी। जलाल को इस बात की खबर नहीं थी। वो जब वापस आया तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे बचपन में था। मुस्कुरा कर बात करता था, मेरी खैरियत पूछता था और कोशिश करता था कि मैं भी उसकी बातों में शामिल हो जाऊं। लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहती थी। दिल में खौफ था कि अगर मामी ने कुछ और समझ लिया तो मेरा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन जब खाना तैयार हो गया और दस्तरखान बिछा दिया गया तो जलाल बैठते ही मेरी तरफ देखकर बोला, तुम बैठोगी नहीं क्या? तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे कुछ काम है, इसलिए बाद में खा लूंगी, जबकि हकीकत ये थी कि मैं तो हमेशा की तरह किचन में बैठकर खाना खाती थी, सबसे अलग, सबसे छुपकर। उस दिन भी मैं वहीं जाकर बैठ गई थी और चुपचाप खाने के नवाले तोड़ रही थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि दूर से जलाल मुझे देख रहा है। वो शायद मेरे झूठ को समझ चुका था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने मेरे साथ मामी का रवैया भी नोट करना शुरू कर दिया। वो देखने लगा कि किस तरह वो मुझे कभी भी मेरे नाम से नहीं बुलाते। वो मुझे ए लड़की कहकर आवाज देती, जैसे मैं कोई मुलाजिम हूं। मेरे हाथों में हमेशा झाड़ू होता या कोई बर्तन पकड़ा होता। मेरे कपड़े भी पुराने थे, जो कई सालों से बदलने का वक्त ही नहीं आया था। मेरे जूते भी जगह जगह से फटे हुए थे, मगर कोई परवाह करने वाला नहीं था। एक दिन जलाल मेरे पास बैठा और कहने लगा, फिर तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, मेरी पढ़ाई तो तभी छूट गई थी जब तुम यहां से गए थे। उस वक्त मैं 8वीं जमात में थी और उसके पेपर्स भी नहीं दिए थे। वो हैरान रह गया और कहने लगा, क्या मतलब तुमने पेपर नहीं दिए? तो मैंने कहा कि मामी ने कहा था इसकी पढ़ाई करा के क्या फायदा, ये तो घर के काम ही करेगी। ये बात सुनकर जलाल जैसे खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों झलकने लगे। वो कहने लगा, क्या वाकई तुम्हारी पढ़ाई यूं ही रोक दी गई? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि फिर घर के काम कौन करता? वो कुछ देर बोल ही ना सका, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि जिस लड़की के साथ वो इतने साल बाद मिला है वो इस कदर महरूमियों में पली बड़ी है। जब मामी ने ये देखा कि जलाल मुझसे ज्यादा बातें कर रहा है तो उन्हें ये बात खटकने लगी। वो अंदर जाकर जलाल को बुलाया और कहा, तुम इससे दूर रहा करो, क्यों इसके साथ अपना वक्त जाया कर रहे हो? इतनी दूर से आए हो, इतने साल बाद आए हो, मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो। लेकिन जलाल का ध्यान बार बार मेरी तरफ चला जाता। एक दिन सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो वो भी सेन में आ गया। कहने लगा, तुम क्यों सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हो? क्या इस घर में कोई नौकरानी नहीं है? मैंने नजरें झुला ली, क्योंकि मेरे जवाब में कुछ नहीं कह सकती थी। जलाल का लहजा सख्त होता जा रहा था। वो मामी के पास गया और बोला कि नौकरानी तो रखी जा सकती है, फिर इससे क्यों सारे काम करवाए जाते हैं? मामी का लहजा उस वक्त अजीब सा हो गया। वो हंसते हुए कहने लगी कि इसको खुद काम करने का शौक है, वैसे भी ये पूरा दिन घर में करती क्या है? जवान लड़कियां अगर फारग बैठी रहें तो अच्छा नहीं लगता, जब घर के काम कर लेती हैं तो उसका वक्त भी गुजर जाता है। जलाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देख लिया था कि वो सब समझ चुका है। एक दिन मैं नहीं, बल्कि एक ही दिन में उसे अंदाजा हो गया था कि मेरे साथ यहाँ क्या सलूक होता है। वो सब कुछ देख चुका था और सब कुछ जान चुका था।
2 दिन बाद उसकी सालगिरह थी। मामी ने ऐलान किया कि बहुत बड़ी पार्टी होगी। उन्होंने पूरे मोहल्ले को बुलाया। कुछ रिश्तेदार भी आने लगे। उन्होंने घर को सजा दिया, लाइटें लगवा दी गईं, बड़े बड़े बर्तन निकाले गए। मामी कहने लगी, मेरा बेटा इतने साल बाद आया है तो ये जश्न ऐसा होगा जैसे घर में शादी हो रही। उस दिन जलाल मेरे लिए एक खूबसूरत जोड़ा लाया। वो बहुत प्यारा और कीमती लग रहा था। मैंने वो लिबास हाथ में लिया तो दिल भर आया, लेकिन मामी की नजरें वहीं आकर टिक गईं। जल्दी से बोली, इसके लिए लाएगी? क्या जरूरत थी? तुम्हें तो नसीमा के कपड़े लाने चाहिए थे। जलाल हैरत से बोला, नसीमा कौन? मामी कहने लगी, तुम्हारी खाला की बेटी। और कौन? और तुम उसे भूल गए हो? और तुम्हें उसे भूलना नहीं चाहिए। वो तो तुम्हारे इंतजार में बैठी है। जलाल का चेहरा बदल गया। उसने उलझ कर पूछा, वो मेरे इंतजार में क्यों बैठी है? मामी ने नजरें चुराई, लेकिन जलाल अब संजीदा हो चुका था। वो समझने लगा था कि कोई बात है जो उसे अभी तक नहीं बताई गई। और हकीकत ये थी कि मामी ने इस तकरीब में जलाल और नसीमा के रिश्ते का ऐलान करने का इरादा कर लिया था, जिससे ना सिर्फ मुझे बल्कि खुद जलाल को भी बेखबर रखा जा रहा था। जलाल सुबह से मुझे देख रहा था। मैं घर के एक कोने से दूसरे कोने तक काम में जुटी हुई थी। झाड़ू से लेकर फर्श धोया, बर्तन समेटना, पानी भरना, खाने के इंतजामात में भी हाथ बटाना, सब कुछ मेरे जिम्मे था। लेकिन मेरी मामी को मेरे काम की कभी कदर नहीं रही थी, और आज भी वही कुछ हुआ। वो खूबसूरत जोड़ा जो जलाल मेरे लिए बाहर से लाया था, वो भी मुझे नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने वो जोड़ा नसीमा के घर भिजवा दिया ताकि वो पार्लर जाकर तैयार हो और इस जोड़े में तकरीब में आ जाए। मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इस घर से किसी खैर की उम्मीद नहीं थी। मेरी ख्वाहिशें, मेरी खुशियां, मेरे जज्बात, सब कुछ मैंने बरसों पहले दफन कर दिए थे। लेकिन जलाल को देखकर दिल में एक आस जागी थी, मगर मैं इस आस को भी बहुत जल्द दफन करने को तैयार थी, क्योंकि इस घर में मेरे हक की कोई चीज मुझे कभी मिली नहीं थी। जलाल की नजरें दिन भर मुझ पर थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा, जैसे वो खामोशी से हर मंजर को अपनी आंखों में कैद कर रहा हो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जब मेहमान आना शुरू हुए तो मैं हस्बे मामूल एक साए की तरह पीछे हो गई। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी की नजरों में ना आऊं, किसी से नजर ना मिले, लेकिन फिर भी कुछ नजरों से बचना मुमकिन नहीं होता। मामी का एक भतीजा था, वो मुसलसल मुझे घूर रहा था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर भी थीं और मेरे जिस्म पर भी। वो मुझे उन आंखों से देख रहा था जैसे मैं कोई चीज हूं, कोई सामान हूं, और ये नजरों की बेहिसी मुझे अंदर से जख्मी कर रही थी। उसने मौका मिलते ही बातचीत शुरू करने की कोशिश की। कभी मेरे करीब आता, कभी कोई फजूल सा सवाल करता, फिर बार बार मेरी तरफ देखकर हंसता, जैसे मेरे वजूद को हकीर समझ रहा हो। मैं खुद को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं भाग कर मामू को बता दूं कि उनके खानदान का लड़का मुझ पर गंदी नजर रखता है। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, कहीं तकरीब में कोई तमाशा ना हो जाए, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और मामी मुझे ही इल्जाम ना दे दें। लेकिन जो हुआ वो मेरी सोच से ज्यादा बुरा था। तकरीब जोरों शोर से चल रही थी, लोग हंस रहे थे, खुशबू फैली हुई थी, खुशियां मनाई जा रही थी, और खाना लगने ही वाला था कि वो लड़का एकदम मेरे करीब आ गया। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारती, उसे सबके सामने बेनकाब करती, मेरी मामी मेरे करीब आई। उन्होंने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। उनकी आंखों में जैसे बरसों की नफरत भर आई थी। उन्होंने चीख कर कहा, मैं उनके भतीजे पर डोरे डाल रही हूं, कि मैं कब से उसके पीछे घूम रही हूं और वो सब कुछ देख रही थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने तो सच बोलने का सोचा था, मैं तो खुद को बचाने के लिए कुछ करने वाली थी,
لیکن یہاں تو مجھے ہی بدنام کر دیا گیا۔ مامی نے بات ہی الٹ دی تھی۔ وہی لڑکا جو میرا پیچھا کر رہا تھا اب خود کو معصوم بنا کر سب کے سامنے پیش کر رہا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بہن، میں تو آپ کو بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں تو ابھی یہی پوچھنے آیا تھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ میرے آنسو میری آنکھوں سے نکل کر رخسار پر بہنے لگے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ میرے چاروں طرف مامی کے خاندان والے تھے، وہ سب ہنس رہے تھے، کسی کے چہرے پر افسوس نہیں تھا، سب کو جیسے کسی تماشے کی تلاش تھی، سب کو میری ذلت کا مزہ آ رہا تھا۔ میرے منہ میں جو تھپڑ تھا وہ صرف میرے جسم پر نہیں تھا، میرے وقار پر پڑا تھا، میری عزت میرے قدموں میں رون دی گئی تھی۔ مامی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، جاؤ جا کر برتن اٹھاؤ، مہمانوں کے لیے کھانا لگا ہے، جا کر پلیٹیں رکھو۔ میں سر جھکائے اندر کی طرف بڑھنے لگی، آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل میں ایک دھڑکن کے ساتھ ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے برتنوں کی ٹوکری اٹھائی اور صحن کی طرف واپس آنے ہی والی تھی کہ اچانک گیٹ کی طرف سے ایک زوردار آواز آئی۔ گیٹ کھلا اور ایک مرد اندر داخل ہوا۔ یہ ساری تقریب صحن میں ہو رہی تھی۔ سب کی نظریں اسی طرف گھوم گئیں جہاں وہ شخص کھڑا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4 اور مرد تھے۔ ان میں سے 2 جلال کے قریبی کزن تھے جو اس کے دوست تھے، اور ان کے درمیان ایک شخص اور بھی تھا جو سفید لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر تھا اور اس کی آنکھوں میں وقار تھا۔ وہ شخص مولوی صاحب تھے، اور وہ سب جو اندر آئے تھے ان کے چہروں سے صاف لگ رہا تھا کہ اب یہاں کیا ہونے والا ہے۔ جلال کا چہرہ غصے اور سنجیدگی سے بھرا ہوا، وہ سیدھا آگے بڑھا اور سب کی نظریں جیسے اس پر ہی ٹک گئی تھیں۔ مامی جو چونک گئی تھیں اور پورا ماحول ایک لمحے میں جیسے رک سا گیا تھا۔ جلال نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھا، میرا ہاتھ جو تھک چکا تھا، جس میں برتنوں کی بھاری ٹوکری تھی، جسے میں صحن کے ایک کونے کی طرف لیے جا رہی تھی تاکہ مہمانوں کے کھانے کے لیے پلیٹیں اور دیگر سامان لگایا جا سکے۔ لیکن جلال کے آنے تک ہی میرے ہاتھ سے وہ ٹوکری ایسے اٹھا کر ایک طرف پھینکی جیسے اس نے میری زندگی کی ساری ذلتوں اور محرومیوں کو دیوار پر دے مارا ہو، جیسے اس نے یہ پیغام دیا ہو کہ تم برتن اٹھانے کے لیے نہیں بنی، تمہارے ہاتھ کسی عزت، کسی محبت کے لیے بنے ہیں۔ اس نے میری کلائی تھامی، نرمی سے لیکن مضبوطی کے ساتھ، جیسے کوئی شخص برسوں کے بچھڑے کو پکڑتا ہے، جیسے کسی نے کسی کو بہت دیر بعد اپنی جگہ پر واپس لایا ہو۔ اس کے چہرے پر اب کوئی جھجک، کوئی خوف، کوئی سوال نہیں تھا، بلکہ صرف ایک فیصلہ تھا۔ اس نے میری طرف سب کے سامنے دیکھا اور پھر اونچی آواز میں کہا، آج میں فائزہ کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں، میں اپنی کزن کے ساتھ شادی کروں گا، میں اسی کے لیے آیا ہوں، میں اسی کے لیے یہ سارا سفر کر کے واپس آیا ہوں۔ پورا صحن سناٹے میں چلا گیا تھا، ہر آنکھ جلال کو دیکھ رہی تھی، ہر زبان جیسے ساکت ہو گئی تھی، مامی کی حالت جیسے جم گئی تھی، اور ماموں خاموشی سے جلال کی بات سن رہے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھے، جلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے بیٹا، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مامی کا چہرہ جیسے ایک لمحے میں لال سے نیلا ہو گیا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ میں ہونے نہیں دوں گی، میں کبھی بھی فائزہ کو اس گھر کی بہو نہیں مانوں گی، کبھی نہیں۔ جلال کی آنکھوں میں اس وقت کچھ اور ہی تھا۔ نرم لہجے میں مگر مضبوط آواز میں بولنے لگا، یہ نکاح ہوگا کیونکہ میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی کے لیے واپس آیا ہوں۔ جلال نے ایک ایک بات سب کے سامنے کھول کر رکھی۔ اس نے کہا، جب مامی نے میرے لائے ہوئے جوڑے کو فائزہ کو نہ دے کر اپنی بہن کی بیٹی نسیمہ کو بھیج دیا، میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن جو ان کے دل میں ہے وہ میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میرا دل تو کسی اور کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور وہ ہے فائزہ۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے آپ سب لوگ یہ نکاح نہیں ہونے دیں،
لیکن میرے پاس وقت کم ہے، مجھے واپس جانا ہے، میری نوکری وہاں میرے منتظر ہے، میں فائزہ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، اسی لیے یہ نکاح آج ہی ہوگا، یہیں ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ یہ کہتے ہی جلال نے مولوی صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا نکاح پڑھائیے۔ اس نے میرے سر پر ایک سرخ دوپٹہ ڈال دیا جو شاید وہ خود لایا تھا، جو شاید وہ پہلے ہی اس لمحے کے لیے تیار رکھ چکا تھا۔ ماموں میرے ساتھ بیٹھ گئے، میرے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے، بار بار میری پیشانی کو چومتے جا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات شروع کیے، میرا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن زبان پر ایک سچ تھا، ایک سچ جو برسوں سے دل میں چھپا تھا۔ میں نے کہا مجھے قبول ہے۔ مولوی صاحب نے جلال کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بلند آواز میں کہا مجھے بھی فائزہ قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا اور اب میں جلال کی بیوی تھی، وہی جلال جو بچپن سے میرا ساتھی تھا، جو ہمیشہ میری آنکھوں میں چھپی اداسی کو سمجھتا تھا، اب وہ میرے مقدر کا حصہ بن چکا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد جب مامی کو ہوش آیا تو ان کے سامنے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ہکا بکا ہو کر ہمیں دیکھ رہی تھی اور کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ دعوت کا کھانا تھا، لیکن اب وہ نکاح کا کھانا بن چکا تھا۔ سب حیران تھے، کچھ خوش تھے، کچھ ناراض، لیکن کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، جیسے سب نے خاموشی سے یہ نکاح قبول کر لیا ہو۔ سب لوگ وہ کھانا کھا کر ایک ایک کر کے واپس جانے لگے، لیکن ان کے چہروں پر حیرت کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن ایک خلش بھی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی تصویر اٹھائی جو میری چارپائی کے پاس دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا مجھے یہ سب کچھ اتنی جلدی میں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے پاس وقت کم تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی میرا ساتھ دے گا، لیکن ماموں نے دیا اور جلال نے تو میری دنیا ہی بدل دی۔ جلال اپنی ماں کے پاس گیا، وہ بار بار ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا تھا، لیکن مامی کا چہرہ سخت، وہ اب بھی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، لیکن جلال اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا جیسے میں اب اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کا فخر ہوں۔ اس نے میرے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی، وہ ہر پل میرے ساتھ رہا۔ گھر میں اس نکاح کے بعد روز جھگڑے ہو رہے تھے، کبھی کوئی رشتہ دار آ کر مامی کے کان بھرتا، کبھی کوئی آ کر بات بناتا، لیکن جلال ان سب سے الگ رہ کر صرف ایک کام کر رہا تھا اور وہ میرے لیے سب کچھ مکمل کر رہا تھا۔ اس نے میرا پاسپورٹ تیار کروایا، سفری دستاویزات بنوائیں، ٹکٹ کی بکنگ کروا لی۔ اس نے بتایا کہ وہ مہینوں کا کام چند دنوں میں مکمل کروا چکا ہے۔ اس نے کسی کو پیسے دے کر سارے کام نکلوا لی تاکہ میں جلد از جلد اس کے ساتھ جا سکوں اور وہ مجھے یہاں ان سب کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کیا تم واقعی مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے یا یہ سب وقتی جذبہ ہے؟ تو وہ ہنس کر بولا تمہیں لگتا ہے میں کوئی بیوقوف آدمی ہوں؟ میں جانتا ہوں اگر آج تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو جب واپس آؤں گا تو شاید تم یہاں نہ مل سکو گی۔ اس نے کہا میں دور اندیش آدمی ہوں، میں جانتا ہوں حالات کیسے پل میں بدل سکتے ہیں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور وہی کچھ ہوا۔ کچھ دن بعد جلال نے مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ میری نئی زندگی میرے ساتھ وہاں جا رہی تھی اور میری پرانی زندگی وہیں پیچھے رہ گئی تھی جہاں صرف ماضی رہ گیا تھا۔ جب جلال مجھے اپنے ساتھ لے گیا، ہمارا سفر شروع ہوا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سفر میرے لیے صرف ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نئے جہان میں داخل ہونے کا، جہاں مجھے عزت بھی ملی، محبت بھی، اور ایک وہ مقام جو کبھی میرے خوابوں میں بھی نہیں تھا۔ اب ہم ہوٹل پہنچے، کمرہ پہلے سے بک تھا۔ جلال نے دروازہ کھولا تو اندر ہر طرف خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی ایسی تھی جو امن دیتی ہے، جو سکون دیتی ہے۔ اس نے کمرے کی روشنی بھی نرم تھی، خوشبو بھی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ جلال نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اب یہ سب تمہارا ہے، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ لمحے، یہ سب تمہارے ہیں،
میں خاموشی سے مسکرا دی کیونکہ میری آنکھوں میں نمی تھی جو برسوں کے بعد نکلی تھی۔ جلال نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، تمہیں پتا ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے دل میں بسایا۔ جب میں باہر ملک میں تھا تو بھی ہر وقت میرے دل میں تمہاری تصویر ہوتی تھی۔ میں نے ہر دن ہر رات تمہارے بغیر گزارا لیکن تمہارے خیال کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی ماں سے کہا تھا مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اجازت نہیں دی، بلکہ تمہارے ذکر پر بھی وہ ناراض ہو جایا کرتے۔ مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تم سے ویسا سلوک نہیں کرتے جیسا ایک ماں اپنی بیٹی سے کرتی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی اور میرے دل میں ایک اور اعتماد پیدا ہوا کہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا۔ وہ اندھیرے میں نہیں تھا، وہ سچ سے واقف تھا، اور پھر اس نے میرا ساتھ دیا۔ ہم نے اگلے دن دبئی شہر کی سیر کی۔ وہ مجھے خوبصورت ساحلوں پر لے کر گیا۔ ہم دونوں ننگے پاؤں ریت پر چلتے رہے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا نے میرے بالوں کو اڑایا۔ میں نے جلال کی طرف دیکھا، وہ ہنس رہا تھا، وہ مکمل لگ رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا میں اور کچھ باقی نہیں، بس ہم دونوں ہی ہیں اور یہ لمحہ سب کچھ ہے۔ ایک دن وہ مجھے بڑے شاپنگ مال میں لے گیا۔ وہاں اس نے میرے لیے سب کچھ خریدا جو شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کپڑے، جوتے، خوشبو، زیور، سب کچھ۔ اس نے کہا، جو چیز تمہیں پسند ہو تم لے لو۔ میں نے تھوڑا سا منع کیا لیکن اس نے ہنستے ہوئے کہا، جو تمہارے دل میں برسوں سے دبا ہوا وہ نکالو، کیونکہ اب تمہارا دل خوش ہونا چاہیے۔ اب تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ شام کو ہم دونوں ایک خوبصورت ہوٹل کے باغیچے میں بیٹھے تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا فوارہ چل رہا تھا اور پچھلے حصے میں ہلکی سی موسیقی بھی بج رہی تھی۔ جلال نے میرے لیے چائے منگوائی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ کوئی الفاظ نہیں تھے لیکن پھر بھی سب کچھ کہا جا رہا۔ اس رات جب ہم کمرے میں واپس آئے تو کہا کہ فائزہ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری تھی اور اب مکمل ہوئی ہے۔ وہ لمحہ ہمارے بیچ ایک نئی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا اور میں نے اپنی پیشانی اس کے کندھے پر رکھ دی تھی۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے لیکن وہ مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ آنسو اب صرف خوشی کے ہوں گے۔ ہم دونوں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا جو دبئی کے ایک پرسکون علاقے میں تھا۔ وہاں سے سمندر کا منظر بھی نظر آتا تھا۔ صبح جب میں کھڑکی کھولتی تو ہوا کے ساتھ روشنی اندر آتی۔ جلال میرے لیے ناشتہ بناتا۔ وہ کہتا، تم نے بہت برداشت کر لیا، اب میں چاہتا ہوں تم صرف آرام کرو اور خوش رہو۔ کبھی ہم دونوں مل کر کچن میں کھانا بناتے، کبھی وہ مجھے اپنے بچپن کی شرارتیں سناتا تھا اور میں ہنستی چلی جاتی۔ کبھی ہم دونوں چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو گنتے تھے اور وہ میرے ہاتھ کو تھامے رکھتا تھا، ایسے جیسے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ اکثر وہ میرے سر میں تیل لگاتا، میری کنگھی کرتا اور کہتا، اب یہ ہاتھ صرف تمہارے لیے ہیں، یہ زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ جلال نے میری روح کو وہ مقام دیا جو شاید بہت کم عورتوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی پردہ نہیں، صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس نے میرے صبر کا پھل مجھے اتنی بڑی خوشی کی صورت میں دیا۔ میں نے جلال سے کہا، میں دعا کرتی ہوں کہ کبھی کوئی دکھ تمہارے پاس نہ آئے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا، جب تم ہو تو دکھ کیسے آئے گا، کیونکہ تم ہی میری خوشی ہو۔ اب ہم ساتھ تھے، اب ہم مکمل تھے، اب ہم دونوں نے طے کیا تھا کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے جیتے رہیں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔